بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جنرل عاصم منیر کی جانب سے بڑا اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے معاملات کو سنبھالنے کے حوالے سے بہت اہم ترین فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ نہ صرف حالات خطے کے ہیں بلکہ عالمی جو حالات و واقعات ہیں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم ترین کردار ادا کیا ہے وہ ہے غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ، کیونکہ اس نے مکمل طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا کے حالات و واقعات کو بدل دیا ہے اور سیاسی صورتحال کو بدل دیا ہے۔ اس وجہ سے اب پاکستان کے اندر نہ تو عمران خان موجود ہے، وہ جیل سے باہر موجود نہیں ہے، اور نواز شریف جو پاکستان کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، وہ صرف اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میری ڈیل ہو جائے، میرا کسی طرح سے این آر او بن جائے، مجھے پیکج مل جائے، مجھے اس حوالے سے کوئی معاملہ میرا سیٹ ہو جائے، مجھے اقتدار میں واپس آنے کا موقع مل جائے، میں دوبارہ سے وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ اسرائیل کس طرح سے بمباری کر رہا ہے، اسرائیل کس طرح سے وحشیانہ قتل عام کر رہا ہے غزہ کے اندر فلسطینیوں کا، اس کو اس بات سے فکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اگر عمران خان آج باہر ہوتا، عمران خان آج پابند سلاسل نہ ہوتا، قید و بند کی صحبتیں نہ برداشت کر رہا ہوتا، تو آج عمران خان باہر نکلتا، آج عمران خان فلسطینیوں کے حق کی بات کرتا۔ لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، جو پاکستان کی جو عظیم ترین ادارہ فوج کا ہے، اس نے آخر کار سٹینڈ لیا ہے، اس نے آخر کار اس بارے میں موقف اپنایا ہے، اور اس نے ڈٹ کر، اس نے دو ٹوک انداز میں، اس نے برملا انداز میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل عاصم منیر نے اہم ترین خطاب کرتے ہوئے اہم ترین معاملات کے اوپر نہ صرف عالمی بلکہ پاکستان کے اہم ترین معاملات کے اوپر اظہار خیال کیا اور دو ٹوک جواب دیا۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم حکومت سے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت جس وقت برسر اقتدار آئی، پی ڈی ایم حکومت نے جس وقت حکمرانی سنبھالی، پی ڈی ایم حکومت نے جس ٹائم اقتدار سنبھالا، یہ اس وقت سے معاملہ چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی بڑھتی جاری ہے، پاکستان مسلسل نیچے آ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر حالات و واقعات تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ نے بڑی کوشش کر کے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی انٹیلیجنس، اس وقت کی آئی ایس آئی، اس وقت کی جو پاکستان کی فوج جنرل باجوہ کے زیر کمان تھی، انہوں نے بڑی کوششیں کر کے عالمی سطح کے اوپر نہ صرف پاکستان کے معاملات بہتر کیے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا، امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے، عرب ممالک کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے، کیونکہ اس وقت نہ تو پاکستان میں کوئی سپورٹ اور حمایت حاصل تھی، ابھی نیا نیا عدم اعتماد ہوا تھا، عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور امپورٹڈ حکومت کا نعرہ بلند کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارے معاملات سنبھالے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پہلے تو جنرل باجوہ نے یہ سارے معاملات سنبھالے، اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالنے کے بعد یہ سارے معاملات سنبھالے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک جب سے جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا ہے، اب تقریباً سال ہونے کو آ گیا۔ یہ جو نومبر کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ اسی نومبر کے مہینے میں اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جنرل عاصم منیر کی۔ تو جنرل عاصم منیر نے اپنی تعیناتی سے لے کے، چارج سنبھالنے سے لے کے آج تک نہ صرف عالمی سطح پر محمد بن سلمان کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، ان کے ساتھ سیاسی معاملات کی بات ہو، سفارتی معاملات کی بات ہو، معاشی معاملات کی بات ہو، اس میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے یو اے ای کے ساتھ شیخ زید ال نہیان کے ساتھ اہم ترین معاملات کے اوپر ڈسکشن کی اور اہم ترین معاملات کے اوپر اظہار خیال کیا اور ان کے ساتھ سارے معاملات طے کیے۔ اسی طرح سے چائنا، ترکی اور امریکہ کے ساتھ بھی سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ نے ہی طے کیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کے باعث جو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل عاصم منیر ہے، ان کو یہ سارے معاملات سنبھالنے پڑے، ان کو چارج سنبھالنا پڑا، اور اس وجہ سے اب براہ راست آپ کو نظر تو نہیں آتی جو اس ٹائم نگران حکومت بیٹھی ہے، انوار اللہ کاکڑ کی حکومت ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہے فرنٹ کے اوپر، لیکن اصل جو چارج ہے، اصل جو حکومت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، جنرل عاصم منیر کے پاس ہے، اور وہ سارے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے
اسی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ تھوڑی بہت آپ کو حالت بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ اگر یہ حالات ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، انوار اللہ کاکڑ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، یا پی ڈی ایم حکومت پر چھوڑ دیے جاتے، یا شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر، مولانا فضل الرحمان کے اوپر چھوڑ دیے جاتے، تو انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر کے تو خود بھاگ جانا ہے، خود انہوں نے ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے، کیونکہ ان کی جائیدادیں، پراپرٹیاں، بینک بیلنس ان کا، لندن کے فلیٹس اور سب کچھ تو باہر پڑا ہے، پاکستان کے اندر ان کا کوئی اسٹیک موجود ہے نہیں، اس وجہ سے یہ تو باہر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور پاکستان میں ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنی فکر کرتے ہیں۔ تو پہلے دن سے لے کے آج تک جنرل عاصم منیر کی جانب سے اہم ترین معاملات کے اوپر چارج سنبھالنے کے بعد سب کچھ کیا گیا ہے، معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، اور جو ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے تھوڑی بہت، جو پاکستان کو بہتری کی جانب گامزن کیا ہے، وہ جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم حکومت دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کی بجائے اس میں مزید انسٹیبلٹی میں اضافہ کیا، عدم استحکام میں اضافہ کیا، اور آج تک یہ عدم استحکام چلا آ رہا ہے۔ وہ نہ صرف سیاسی محاذ کے اوپر، سیاسی میدان میں آپ کو عدم استحکام نظر آتا ہے، بلکہ جو معاشی میدان ہے، معاشی محاذ ہے، اس کے اوپر آپ کو عدم اعتماد، عدم استحکام نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے آئینی قانونی میدان کے اندر بھی جو مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور اس کے اندر کچھ اہم کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی نے بھی، انہوں نے مل ملا کے جو عمر عطا بندیال اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو محاذ کھولا تھا، اس کی وجہ سے آئینی قانونی بحران بھی پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے جو قوانین پاس کرنے کی کوشش کی، جو بل پاس کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے پاکستان کا جو پورا آئینی ڈھانچہ ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پھر جنرل عاصم منیر کو آخرکار اس حوالے سے سٹیپس لینے پڑے، اقدامات کرنے پڑے، اور اس میں جو اب اہم ترین معاملات ہیں وہ دو تین ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں، ملک کے اندر الیکشن کا اعلان کیا جائے، اور یہ نومبر کے مہینے میں انتخابات کا اعلان ہونا ہے، الیکشن کا اعلان ہونا ہے، اور اسی مہینے میں آخرکار انتخابات کا اعلان ہونے کے بعد نہ صرف عمران خان کو رہا کیا جانا ہے، عمران خان کی رہائی کا فیصلہ آنا ہے، کیونکہ اب انتخابات کے اندر تمام لیڈران کو، تمام سیاسی شخصیات کو برابر کا موقع ملنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کا موقع دیا جائے، شرکت کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ یہ تمام لوگ برابر کا حصہ لیں اور ان کو شرکت کا موقع ملے، اور جس کو بھی عوام الیکٹ کرے، جس کو بھی عوام ووٹ دے، جس کو بھی عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے چنیں، ان کو ہی حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ اور یہ بات تو طے ہو چکی ہے، جو اہم ترین حساس انفارمیشن پہنچی ہے اسٹیبلشمنٹ تک، کہ عمران خان ہر حلقے سے کامیاب ہو رہا ہے، وہ جس کو بھی اپنے چاہے چھوٹے کارکن کو بھی کھڑا کر دے، اس نے کامیاب ہونا ہے، اور عمران خان کی کامیابی کی صورت میں عمران خان کی حکومت نوشتہ دیوار بن چکی ہے۔